یاد رکھیں نعت یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو کہا جاتا ہے کہ بندہ اس طرح سے شاعری کی صورت کے اندر جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے تو اسے نعت کہا جاتا ہے۔ اور کوشش کیا کریں کہ جو نعت تیار کریں یا یاد کریں یا پڑھنے کی جو آپ کی خواہش ہو تو اس کے اندر ڈائریکٹ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہو۔ یہ جو مناجات ہوتی ہیں یہ اس طرح سے ایک خواہشات ہوتی ہیں، اس میں یہ بھی کچھ حد تک، لیکن صحیح نعت جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر ڈائریکٹلی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حد تک تعریف کی جائے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اجازت دی ہے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جو سب سے رتبہ زیادہ ہے جس ہستی کا، جس ذات کا، وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سن کر، نعت پڑھ کر بندے کے اندر وہ تبدیلی نہ آئے یا وہ چیز پیدا نہ ہو کہ جو صحابہ کرام کے اندر تھی یا جو صحیح ایک عاشق رسول کے اندر ہوتی ہے، تو پھر وہ لگتا ہے کہ جیسے وہ نعت جو ہے وہ ایک رسم بن جاتی ہے۔ ہمارے بدقسمتی سے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات ہم رسم کے طور پر وہ ادا کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کوشش کریں کہ یہ جو عبادات ہیں یہ رسم نہ رہیں، یہ حقیقی عبادت بنے، اس کے اندر ایک دکھاوا نہ ہو، اس کے اندر ایسی چیز نہ ہو کہ جو کی ہو۔ جو بھی کام کرے دل سے کریں، محفل کے اندر بیٹھیں دل سے بیٹھیں کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن رہے ہیں۔ اگر دھیان کہیں اور ہو، نعت شریف پڑھی جا رہی ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، حدیث سنائی جا رہی ہو اور بندہ کہیں اور پہنچا ہوا ہو، وہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ظاہری طور پر تو بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ روحانی طور پر کہیں اور پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو بھی عبادت کریں کم از کم اس کے اندر تو وہ اخلاص ہو، اس کے اندر جو ہے ریالٹی ہو۔ دنیا کے معاملات کے اندر بہت سارا کچھ کرتے ہیں، اس میں بھی جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ بندہ حقیقت پسند ہو، ریئلزم اس کے اندر موجود ہو، یہ نہ ہو کہ دوسروں کو نقصان پہنچائے۔ لیکن جو خالصتاً دینی کام ہے، نماز ہے، یہ محفل ہے، اللہ کے نبی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہے، تو جو وقت اس کے اندر گزارا جاتا ہے وہ حقیقتاً عبادت کے اندر گزرتا ہے۔ کہ اگر کوئی شخص ایک مسئلہ بھی سمجھ لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے محفل کے اندر، تو اس کے وہ بیٹھنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ کئی نوافل ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کہ اگر وہ علمی ایک بات سیکھ لیتا ہے، ایک مسئلہ سیکھ لیتا ہے، کسی ایک آیت کو سمجھ لیتا ہے، تو وہ ہزاروں نوافل سے کہیں زیادہ اجر و ثواب کے باعث ہے۔ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد کے اندر 2 محفلیں لگی ہوئی تھیں۔ ایک محفل ذکر تھی، صحابہ کرام ذکر کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، ذکر اذکار کر رہے تھے، اور ایک محفل کے اندر صحابہ کرام مسائل ڈسکس کر رہے تھے، فقہ کے مسائل ڈسکس کر رہے تھے، دین کی باتیں سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں محافل کی حوصلہ افزائی فرمائی، لیکن خود جس محفل میں شرکت فرمائی وہ تھی کہ جو دین کی باتیں سیکھنے والی تھی، مسائل سیکھنے والی تھی، جو علمی مجلس تھی، اس کو اختیار کیا کہ اس کے اندر چونکہ بہت زیادہ فائدہ ہے، فائدہ ذکر والی محفل کا بھی ہے، لیکن ذکر والی محفل کو بھی آپ نے پسند فرمایا لیکن بیٹھے نہیں۔ ترجیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل کو دیا ہے کہ جس کے اندر کچھ نہ کچھ سیکھا گیا، جس کے اندر کچھ نہ کچھ سکھایا گیا۔ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھروں میں سے کوئی بھی گھر ہو وہاں پر مسلمان مل کر بیٹھ جائیں، اس میں یتدارسونہ، ایک دوسرے کے ساتھ وہ دین کی باتیں سیکھیں، سکھائیں، کوئی سکھانے والا ہو، کوئی سیکھنے والا ہو، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نزلت علیہم الرحمہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، وحفت علیہم الملائکہ،
فرشتے اس کو پوری محفل کو گھیر لیتے ہیں، گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان لوگوں کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں کے اندر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرے دین کی خاطر، میری ذات کی خاطر، میرے ذکر کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سیکھ رہے ہیں، دین کو سیکھ رہے ہیں، حدیث کو سن رہے ہیں، ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں۔ تو اس محفل کا ذکر فرشتوں کے اندر بڑے فخر کے ساتھ خالق کائنات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ محفل کے اندر شریک ہوا کریں کہ آپ پوری طور پر باقی سب علائق تعلقات سے جو ہے نا وہ دور ہو کر، جو دنیاوی معاملات ہیں اس کو ایک طرف سائڈ میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں جب بیٹھے ہوئے ہوں تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سارے رابطے، سارے تعلق جو ہے نا وہ چھوڑ دیا کریں، اور خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ وہ بات سنیں، اور جو سنانے والا بھی ہو اسے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسا کلام پڑھے، نعت پڑھے تو ایسی نعت پڑھے کہ جو پر مغز ہو، اور جس میں خالصتاً حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، آپ کی محبت پیدا کرنے والی چیزیں ہوں، اور جس سے ایمان تازہ ہو، اور اس کے اندر پھر صرف محبت نام کی نہ ہو کہ بندہ جو ہے وہ کلابے ملاتا رہے۔ ہمارے ہاں وہ وہاں پر ایسے کوئی واقعہ پیش آیا تو ہمارے استاد محترم، ان کے سامنے جو نعت خواں تھا وہ بڑے بڑے ایسا کلام اس نے پیش کیا کہ جیسے زمین آسمان جو ہے نا وہ سر کے اوپر اٹھا لے گا، لیکن انہوں نے استادوں نے فرمایا کہ داڑھی کا ہلکا سا بوجھ تو تم اٹھا نہیں رہے، اتنا بڑا بوجھ کیسے تم اٹھا لو گے یار؟ کوئی وہ ریالٹی والی بات کرو جو کہ تم کر سکتے ہو، اور اس کو اصل زندگی کے اندر بھی لاگو کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔